آج کی ویڈیو ایک ایسی قرآنی ہدایت پر ہے کہ جس کی ہر انسان، ہر گھرانے اور ہر معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کے لیے کافی بھی ہے۔ ہم زبان سے تو بات کرتے ہیں لیکن اس سے دوسروں کے دلوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اتنا معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی بدتمیزی کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھے رویے کا بھی حکم دیا ہے۔ قول حسنہ یعنی کہ اچھی بات کرنی ہے۔ کن کے ساتھ کرنی ہے؟ یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ قول حسنہ صرف ایک حسنہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا انقلاب ہے اس میں، کہ ہم نے اپنے اخلاق سے دوسرے کو کس طرح متاثر کرنا ہے۔ اچھے اخلاق سے ہم دوسروں کے دل میں کس طرح محبت پیدا کر سکتے ہیں، اس کو فرسٹریشن سے نکال سکتے ہیں۔ ہمارے چند ہلکے سے لفظ محبت سے بولے ہوئے دوسروں کو زندگی عطا کر سکتے ہیں، دوسروں کو ٹینشن سے نکال سکتے ہیں۔ یہ کیا کہ ہم سوشل میڈیا پر تو بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، زبان کا اچھا استعمال نہیں کرتے، محبت سے بات نہیں کرتے، میٹھے بول نہیں بولتے۔ جو پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق تو ہمیں اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آنا چاہیے نا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے۔ یعنی کہ یہاں پر آپ سے عبادات نہیں مانگی گئی، آپ سے بڑے بڑے معاشرتی انقلاب نہیں مانگے گئے، صرف آپ سے ایک اچھا اخلاق رکھنے کی توقع کی گئی ہے کہ جس سے آپ جنت کی بہاریں لوٹ کر لے جا سکتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ دل ہمارے سخت زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، غلط لفظوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، بدتمیزی کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ کون سے رشتے؟ ہمارے والدین کے رشتے، ہمارے بہن بھائیوں کے آپس میں دراڑیں، چپلشیں، یہ سب ہماری اپنی زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ اور اس کے برعکس نرم لہجہ، نرم بات، محبت سے کی ہوئی بات رشتوں کو آپس میں جوڑتی ہے، کدورتیں ختم کرتی ہے، کینہ اور بغض کو ختم کرتی ہے۔ اگر ہم آج اپنی بدتمیزی سے اپنے بہن بھائیوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالیں گے تو کل کو وہی نفرتیں کینہ اور بغض میں بدل جائیں گی، وہی کینہ بغض بعد میں حسد بن جائے گا، اور حسد تو تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بات لہجے کی ہے، اگر ایک بات ہم نرمی سے کریں وہ زیادہ سختی ہے، اگر وہی بات ہم تضحیک امیز لہجے میں کریں، غصے سے کریں، تو یہی بات دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں اگر نرمی پیدا کریں تو وہی بات بہت اچھے طریقے سے اگلے بندے پر اثر کرے گی اور آپ کو رد عمل بھی اچھا ملے گا۔ حدیث پاک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمانا چاہتا ہے اس کو نرمی عطا کر دیتا ہے۔ اگر گھر میں بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو محبت سے سمجھائیں، پیار سے اپنے پاس بٹھائیں، نہ کہ آپ طنز کریں۔ طنز سے آپ کے بچے آپ سے دور جائیں گے، آپ کے دوست نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کا اور ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ آپ سے کچھ بھی شیئر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اپنی زبان کو طنز سے بچائیں، پیار سے، محبت سے بچے کو پاس بیٹھ کر سمجھائیں۔ اسی طرح اگر آپ کا نوکر ہے، وہ آپ سے اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، اس کی غلطی اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہاں بھی غلطی کی ہے۔ اس سے وہ آپ کی بات جلدی سمجھے گا بجائے آپ کے تلخ لہجے کی نسبت۔ اسی طرح اگر وہ بڑا ہے آپ کا نوکر تو آپ اس کو شفقت کے ساتھ سمجھائیں، عزت سے پیش آئیں، محبت سے اس کو سمجھائیں کہ ایسے آپ نے یہاں بھی غلطی کی ہے، تو وہ آپ کی بات کو بہت جلد اڈاپٹ کرے گا اور دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ نہ کہ اگر آپ تضحیک امیز لہجے میں بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو نہ تو وہ اڈاپٹ کرے گا اور نہ ہی آپ کو رد عمل اس کا اچھا ملے گا۔ نرمی سب خیر ہی خیر لاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں گی تو وہ آپ کی بات کو سمجھنے کی بجائے آپ پر الٹ
रिएक्ट करेगा, ज़्यादा गुस्सा करेगा। इससे आपके मामलात ज़्यादा बिगड़ेंगे। अगर आपके साथ वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है, लेकिन आपने बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, आपने उसको उतनी ही तहम्मुल से सुनना है, सब्र से सुनना है और खामोशी इख्तियार करनी है। कुछ देर बाद उसको अपने लहजे की सख्ती का एहसास होगा, तो वही शख्स जो आपको इतने गुस्से से बात कर रहा है, वो आपसे नरमी से बात करते हुए आपसे मुआज़रत करेगा। कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अगर किसी की राय आपसे मुख्तलिफ है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए खुले दिल के साथ उस पर तहम्मुल का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें, ना कि आप उस पर चीखें, अपनी राय को बयान करें। जहाँ तक हो सकता है आप कहें कि मैं उसको उस तक अपनी राय पहुँचा दूँ। आप तहम्मुल से भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर बड़ी मोहब्बत से, शफ़क़त से बात करते हैं, नरमी इख्तियार करते हैं, तो बोर्ड के पीछे खुदा बदतमीज़ी ना करें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने शोहर के साथ, वालिदैन के साथ। हमें कुरान से सीखने की ज़रूरत है कि ज़ुबान से भी इबादत हो सकती है। सिर्फ इबादत नहीं आएगी, आपकी ज़ुबान भी कंसीडर होगी कि आपने ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ना कि अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना दे। जैसा कि नमाज फर्ज है, बिल्कुल इसी तरह आपका हुस्न अखलाक भी आप पर फर्ज है। आप अपने रवैये से अपने बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बतें बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, कदूरतें भी पैदा कर सकती हैं, बहुत दूरी भी पैदा कर सकते हैं। यही रिश्ते हैं जो कल को आपको कंधा देंगे, आपकी चारपाई उठा के कब्रिस्तान में ले जाएंगे, आप पर मिट्टी फेंकेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। अगर इन्हीं रिश्तों से आपने मुंह मोड़ लिया, बदतमीजियाँ की, पूरी ज़िंदगी अखलाक का मुजाहरा ना किया, तो यही रिश्ते आप पर ना मिट्टी डालेंगे, ना आपके लिए दुआ मांगेंगे, बल्कि कहेंगे शुक्र है ये दुनिया से चला गया, हमसे तो हर वक्त लड़ता ही रहता था। काइंडली अपने अखलाक को बेहतर करें, जो आपसे दूर है उनको नज़दीक लेकर आए अपने अखलाक के हुस्ना से। इसी से तो हमने जन्नत की बहारें लूटी हैं। ज़रूरी नहीं है हर अमल का रद्द अमल दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात का जवाब दें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से दें। नहीं, बल्कि आपने अपने अखलाकी हुस्ना से उसको इतना मुतासर करना है कि वो अगर आपसे झगड़ा करने पर तुला हुआ है तो वो शांत हो जाए, पुरसकून हो जाए, आपसे शर्मिंदा हो जाए। कितनी बड़ी कामयाबी होगी ये। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, बहादुर वो नहीं जो एक शख्स को पिछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो अपनी गुस्से पे कंट्रोल करते हुए अपनी बदतमीजी को कंट्रोल करे और दूसरों के साथ अखलाक़े हुस्ना से पेश आए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुआशरा मुहज़्ज़ब मुआशरा कहलाए, घर घर में ये पैगाम ज़रूर पहुंचाएं कि अपनी बदतमीजी को कंट्रोल कैसे किया जाए। इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपकी इस काविश से किसी के घर में बदतमीजी का तूफान थम जाए, उनको मोहब्बतें उनको समेट लें, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना शुरू हो जाएं, मुहज़्ज़ब बन जाएं। इसलिए दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।